ایک صحابی تھے، سنو سنو، بڑا اچھا واقعہ ہے. ایک صحابی تھے، مزدوری نہیں مل رہی تھی، تو اب ایک دن ہو گیا، منڈی گئے، بازار گئے، کوئی خریدا نہیں، کوئی لے مزدوری پہ نہیں لے گیا. لوٹ کر چلے آئے شام کو. بیوی پوچھی کچھ لائے؟ بولا نہیں، مزدوری نہیں ملی. پڑوسی کی یہاں سے کچھ لا کر روٹی بنا کر کھا لیے. رات گزر گئی. صبح پھر بازار گئے، کہیں کوئی مزدوری نہیں. پھر لوٹ کر چلے آئے، چولہا بند ہے. 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، چولہا بند، مزدوری مل نہیں رہی ہے. تو بیوی کہنے لگی کہ میرے سرتاج، آج کچھ تو انتظام کرو، کیونکہ آپ بڑے ہو، آپ بھوک برداشت کر لو گے، میں بڑی ہوں، میں بھوک برداشت کر لوں گی، لیکن یہ چھوٹا چھوٹا معصوم بچہ یہ بھوک برداشت نہیں کر سکتا ہے، کچھ تو انتظام کرو. وہ صحابی رسول کہنے لگا میری بیوی دل چھوٹا نہ کرو، اللہ بڑا رزاق ہے، اللہ کوئی نہ کوئی انتظام کر دے گا. اے میری بیوی ایسا کرو، 1 لوٹا پانی لے آؤ. کیا لے آؤ؟ ارے بولو، زور سے بولو. 1 لوٹا پانی لے آؤ. بیوی گئی بھاگتی بھی، 1 لوٹا پانی لے کر آئی. یہ صحابی رسول وضو بنایا، وہ کامل وضو بنایا، 2 رکعت نماز پڑھی، رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیا اور دعا مانگے. دعا ختم ہو گئی تو اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ جاتے دیکھتے، جاتا چلو ہو، جاتا جانتے ہیں؟ ارے بولو بھائی، جانتے کہ نہیں جانتے؟ آپ لوگ کیا بولتے ہیں اپنی زبان میں؟ جاتے بولیں نا؟ جیتا کھیتا جے بولیں. ہاں، چکی، سب سے اچھا چکی. شوہر کہنے لگا اپنی بیوی سے نماز پڑھنے کے بعد جاتے دیکھتے جاتے جیتا چلو ہو. بیوی بھاگی. اچھا دیکھیے کیا ایمان ہے، صحابیہ ہے، کیا ایمان ہے. حالانکہ بیوی کو پوچھنا چاہیے تھا کہ تور دماغ خراب ہے نہیں ہوگی، نہ اچھان گیہوں چھے نہ کوئی چھے تو جاتا کرنے چل بے. لیکن دیکھو کتنا ایمان مضبوط ہے. بیوی کو یقین ہے کہ میرا شوہر نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگا ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ مجھ سے مانگو میں تیری دعا کو قبول کروں گا. بھاگ کر گئی، دیکھ رہی کہ نہیں چل رہی، وہ چکی نہیں چل رہی. لوٹ کر آ گئی، بولے نہیں چلو. یہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میری بیوی ہو نہ ہو، میری نماز میں کوئی کمی رہ گئی، میری نماز میں کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہے، 1 لوٹا پانی اور لے آؤ. بیوی بھاگ کر گئی، 1 لوٹا پانی پھر لے کر آئی. پھر یہ صحابی رسول تازہ وضو بنا کر 2 رکعت نماز پڑھے. نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگ چکے. اپنی بیوی سے کہتے تھے اب جا دیکھ. تو بیوی گئی تو دیکھتی کیا ہے کہ وہ چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے. سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ. ہاں، چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے. وہاں گیہوں کا بورا رکھا ہوا نہیں ہے، چکی چلانے والا کوئی انسان موجود نہیں ہے. لیکن قربان جاؤ، بیوی کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں. شوہر کو آواز دیا، دوڑے او جلدی او دیکھ چکی چلو. شوہر بھاگ کے آیا. اب یہ برتن بھرو. جس برتن میں پانی تھا بولے پانی پھینکے دے، پہلے آٹا بھر. پانی مل جائے گا. سارا برتن بھر گیا. عورت کی ذات اپنے شوہر سے کہنے لگی، منر با چکی ٹا اٹھے دکھا دو، آٹا کہاں سے نکلو. اے میرے شوہر، پیارے شوہر، تھوڑا چکی کا پارٹ اٹھا کے دکھائیے نا، آٹا کہاں سرا. یہ صحابی رسول چکی کو اٹھائے، جیتا کے پارٹ کو اٹھائے تو آٹا کا گرنا بند ہو گیا. یہ واقعہ جا کر یہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ پیش آیا. تو آمینہ کے لال مسکراتے ہیں اور قربان جاؤ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، اگر تو اس چکی کے پارٹ کو اٹھا کر نہ دیکھتا تو قیامت تک اس سے آٹا گرتا رہتا، تیری نسلیں کھاتی رہتی، کبھی گرنا بند نہیں ہوتا. یہ نماز کی برکت ہے. نماز پڑھو میرے بچوں،
مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا. مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تیری زندگی کو آباد کرے گا. مسجدوں کو آباد کرو، یہاں بھی بھلائی ہے، آخرت سنور جائے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. مسلمانوں، روزے کا حکم زمین پر آیا ہے، زکوٰۃ کا حکم زمین پر آیا ہے، حج کا حکم زمین پر آیا ہے، لیکن جب نماز کی باری آئی اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا. کہاں بلایا؟ عرش کہاں ہے؟ ہاں بولیے. تم سے کون پوچھا؟ یہ لگتا وہاں سے گھوم کے آیا ہے. یہ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا ہے، اور سدرۃ المنتہا کے بعد اللہ کا عرش ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ساری باتیں ہو گئی، لوٹنے لگے. اللہ نے کہا کہ میرے محبوب رک جائیے، تحفہ لیتے جائیے. کیا لیتے جائیے؟ تحفہ لیتے جائیے. اچھا دیکھیے گا، الموت تحفۃ المومن، مومن کے لیے موت تحفہ ہے. مومن کے لیے موت، ارے زور سے بولو، کیا تحفہ ہے؟ موت. مومن کے لیے موت تحفہ ہے. اچھا دیکھیے گا، حضرت اسرائیل علیہ السلام جو روح نکالتے ہیں جسم سے، وہ انسانی شکل میں آ جائے، میرے پاس آپ کے پاس آ جائے کہ بھیا تور نام کی؟ تو میرا نام عبداللہ. بولے کہ ٹھیک ہے، تور نام عبداللہ چھوک، ٹھیک ہے. می تور تنے ایکٹا تحفہ نہیں ہو سی لیبو، تحفہ لیبو. تو تحفہ کا نام سن کے تو ہم خوش ہو جائیں گے. ارے خوش ہوں گے نا بھائی، ہر آدمی خوش ہوگا کہ بھائی کی تحفہ چھے، دے جلدی میاں، جلدی کر جلدی موگ تحفہ دے کی دے وہ تحفہ. تو ملک الموت کہے کہ موت تیر تحفہ چھے. باپ 80 کی سپیڈ سے بھاگے گا. بولے نہیں بھائی موقع یہ تحفہ نہیں چاہیے. تحفہ لیتے جائیے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا اللہ کیا تحفہ ہے؟ اللہ نے کہا کہ میرے محبوب 50 وقت کی نماز ہے. کیا وقت کی نماز؟ مرحبا میرے آقا کہ جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے. مرحبا میرے آقا کہ جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے. مرحبا میرے آقا کہ جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے. عرش پہ رب نے ان کے علاوہ اور کسی کو بلایا نہیں ہے. عرش پہ رب نے ان کے علاوہ اور کسی کو بلایا نہیں ہے. 50 وقت کی نماز. کئے وقت کی نماز؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے چل دیے. چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ تحفے میں کیا ملا؟ کہا کہ موسیٰ 50 وقت کی نماز ملی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ یہ بہت نماز ہیں. میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، فجر اثر. بنی اسرائیل میں 2 ہی وقت کی نماز تھی. بنی اسرائیل میں کئے وقت کی نماز تھی؟ فجر اور اثر. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میری امت نہیں پڑھ پاتی تھی، یہ تو 50 وقت کی نماز ہے، اللہ سے جائیے کم کروائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوٹے اور کہا کہ اللہ کچھ نمازیں کم ہو جاتی. تو میرے اللہ نے کہا کہ میرے محبوب جائیے 5 وقت کی نماز کم ہو گئی، جائیے. کتنی رہ گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ کتنی کم ہوئی؟ بولا 5. بولا پھر ایک بار جائیے. پھر گئے، پھر اللہ نے 5 کم کیے. پھر لوٹے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ کتنی کم ہوئی؟ بولے 5. بولا پھر جائیے. 9 بار گئے. 9 5 45 نمازیں کم ہو گئی، 5 رہ گئی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ کتنی رہ گئی؟ کہا کہ موسیٰ 5 رہ گئی ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ ایک بار اور جائیے۔ اچھا جو لوگ نماز نہیں پڑھتا وہ سوچتا ہوگا آہا بہت اچھا رہتا، ایک بار اور چلے جاتا نا جھمیلے ختم ہو جاتا۔ ہاں ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موسیٰ اب میں نماز کم کرانے کے لیے اپنے اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا، مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آ رہی ہے، میں نماز پڑھوں گا، میری امت نماز پڑھے گی۔ اللہ نے اس گفتگو کو سنا، اللہ نے جواب دیا میرے محبوب میرا قول پکا ہے، میرا وعدہ سچا ہے، میں نے 50 وقت کی نماز آپ کو دی ہے، میں نے کم کر کے 5 وقت کی نماز رہ گئی ہے۔ جو بھی میرا بندہ، جو بھی میری بندی 5 وقت کی نماز پڑھے میں اسے 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا کروں۔ 5 پڑھو گے کتنا ملے گا؟ 50 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا۔ میرا بہت سارا نوجوان یہاں پر بیٹھا ہے، الحمدللہ میرے بچوں میں جانتا ہوں 80% نوجوان میرا بچہ 80% نوجوان صرف جمعہ پڑھتا۔ بولے بات صحیح چھے نا غلط چھے؟ خالی جمعہ پڑھے گا، اسی لیے اس کا نام رکھے ہم جمن میاں۔ خالی جمعے کی نماز ہے، ارے 5 وقت کی بھی نماز ہے نا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز تمہیں بری باتوں سے بے حیائی سے روک دے گی، شرط ہے کہ پہلے نماز تو پڑھو۔ ہماری مسجدیں خالی ہو رہی ہے، مسجدیں ویران ہو رہی ہے۔ ہمیں کام سے فرصت نہیں، کھیت سے فرصت نہیں، بزنس سے فرصت نہیں، تجارت سے فرصت نہیں۔ کیا اللہ نے صرف کمانے کے لیے پیدا کیا؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ نے آخر میں پیدا کیوں کیا؟ کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور کیا؟ تو سنو، آؤ اٹھاؤ اللہ کے قرآن کو اٹھاؤ، اے اللہ کے لارب کتاب تو بتا دے اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تو قرآن جواب دے گا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میرا اللہ کہتا، قرآن کہتا ہے کہ لوگوں میں نے جنات کو، انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ کس کے لیے پیدا کیا؟ کہ بریانی کھانے کے لیے؟ میں نے صرف اپنی عبادت، جنات کو انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ ہاں تو الحمدللہ کماؤ، وہیں پر بھی کماؤ، کمانے کا بھی حکم ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب میری عبادت کر چکو، جب میرا ذکر کر چکو تو زمین پر پھیل جاؤ، میرا فضل تلاش کرو، محنت کرو۔ اللہ نے کہا ہے، لیکن سنو صرف کمانا نہیں ہے، مقصد کمانا نہیں ہے مسلمانوں۔ کشن گنج میں زمین خرید لینا یہ بہادری نہیں ہے، پٹنہ میں حویلی بنا لینا یہ بہادری نہیں ہے، قسم خدا کی دلی میں حویلی بنا لینا یہ بہادری نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی تو یہ ہے کہ اس دنیا میں رہ کے آخرت بنا لو، یہ کامیابی ہے۔ حضرت علامہ مولانا اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ ہم لوگوں کے ایم پی تھے، ایم پی ہم لوگ تھے نا بھائی، ارے بھائی تھے کہ نہیں تھے؟ چلے گئے۔ تسلیم الدین صاحب مرحوم چلے گئے۔ یہ جانا ہے، ایک دن جانا ہے اس دنیا سے، تو اللہ تو پوچھے گا، نمازوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا، اللہ پوچھے گا میرا بندہ میرے لیے دنیا سے آیا ہے کیا لایا ہے؟ کیا جواب دو گے مسلمانوں، میرے بچوں، نوجوانوں؟ اس لیے ایک عہد کرو، صرف جمعہ نہیں پڑھنا ہے، جمعے کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرو۔ دیکھو اللہ زندگی میں کیسے بہار پیدا فرماتا ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، اللہ دیکھو روزی کو کیسے بڑھاتا ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ ایمان میں کتنی حرارت پیدا فرماتا ہے۔ 5 نمازوں کی پابندی کرو، انشاءاللہ اللہ تمہاری دنیا بھی گزار دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا۔ نماز کے بولو نا، نماز کے بولو نا کاج আছে
কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, নামাজকে বলো না কাজ।